IDS چینل کے بانی حافظ محمد طاہر صاحب، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنے چینل کی لانچنگ کی دوسری سالانہ تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ انسان جب پیدا ہوا تو یہ اس کی بنیادی ضرورت تھی کہ جو کچھ اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں افکار تھے، خیالات تھے، سوچیں تھیں، امنگیں تھیں، ان کا وہ اظہار کرے۔ کمیونیکیشن، چنانچہ پہلے اشارات سے کام لیا جانے لگا اور پھر اس کے بعد الفاظ کا دور آیا۔ پھر الفاظ میں بھی اللہ نے فرمایا اختلاف السنتکم و الوانکم، کہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہاری رنگتیں بھی جدا ہیں اور تمہاری بولیاں بھی جدا ہیں۔ پھر جب انسانی معاشرت آگے بڑھی تو پیغام کو پہنچانے کے لیے شعراء کو استعمال کیا جانے لگا میڈیا کے طور پر۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے جو حج ہوتا تھا اس پر چونکہ ڈومینیشن تھا قریش کا، تو اس لیے انہوں نے حج میں بھی اپنے لیے بہت سی ڈسٹنکشنز اور امتیازات قائم کیے۔ مثلا یہ کہ یہ باقی لوگ تو ہم سے کم تر ہیں، لہذا یہ حج کے موقع پر عرفات سے ہو کر واپس لوٹیں گے، لیکن چونکہ ہم سپر ہیں اس لیے ہم مزدلفہ سے آگے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، کیونکہ اللہ کی بندگی میں کوئی امتیازات نہیں ہوتے۔ پھر اس حج کے موسم کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرتے، عکاظ، ظلم جنہ اور ظلم مجاز، یہ ان کے میلے ہوتے تھے، اور جو ان کے شعراء تھے ان کی پبلسٹی کا انسٹرومنٹ تھا۔ ہر قبیلہ اعلیٰ سے اعلیٰ شاعر اپنا پیش کرتا تھا، تو اللہ نے فرمایا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم واشد ذکرا، کہ جب تم ارکان حج کو ادا کر چکو تو جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباء و اجداد کا تفاخر کے ساتھ ذکر کرتے تھے، وہ بینڈ ہو چکا ہے، اب اللہ کا ذکر کرو۔ اور او اشد ذکرا، اپنے ماں باپ کا جس انداز سے کرتے تھے اس سے زیادہ کھلے پن کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ رابع آپ دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کے لیے پرنٹ میڈیا وجود میں آیا، اور ایک عرصے تک اخبارات میں کوئی دو چار لائنیں چھپتی، دو چار سرخیاں لگ جاتی تو بڑا فخر کرتے تھے۔ لیکن 21ویں صدی میں جب ہمارے ملک میں یہ پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا آیا تو دو اشروں میں آپ نے دیکھا کہ اب پرنٹ میڈیا اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے اور الیکٹرانک میڈیا نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ یہ پرائیویٹ چینلوں کی یلغار ہے۔ لیکن اب ہم جس طرف قدم بڑھا رہے ہیں، ابھی میں چند دن پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل کے مالک، جن کے 3-4 چینل چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ الیکٹرانک میڈیا نے پرنٹ میڈیا کو پیچھے ڈال دیا، اور اب وہ وقت دور نہیں جب ڈیجیٹل میڈیا
الیکٹرانک میڈیا کو پیچھے چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی پیمرا نہیں، کسی سے لائسنس نہیں لینا، جو چاہے جہاں دکان کھول کے بیٹھ جائے اور اپنا کاروبار شروع کر دے۔ تو یہ ابلاغ ضرورت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ آیت پڑھی تھی کہ جب خمر اور میسر کے بارے میں پوچھا گیا ابتدائی اسلام کے ایام، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان کا گناہ جو ہے اس کا وبال اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ یہ حرمت قطعی کا حکم لازم سے پہلے جو تجریج تھی اس کو بیان کیا۔ تو اب یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ بھی ایک گہرا سمندر ہے، اس میں کچھ مسالے ہیں اور زیادہ تر مفاسد ہیں۔ اب آسان حل تو یہ ہے کہ ہم اسے کنٹرول کر سکتے، لیکن اس کو کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا۔ اب جو بادشاہتیں ہیں، حکومتیں ہیں، ان کے لیے بھی کنٹرول کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس میں اس لیے خرابیاں بھی ہیں اور ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، حکومتوں کے بس میں بھی نہیں ہے۔ تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کو ان لوگوں کے ہاتھ چھوڑ دیں جو اپنے مقاصد شر کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا جہاں اس میں ہم اپنے لیے جزیرہ کوئی پیدا کر سکتے ہوں تو پیدا کریں۔ لہذا یہ جو چینل ہیں IDS وغیرہ، یہ اسی سمندر میں اپنے لیے کوئی حق کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک جزیرہ قائم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ڈیجیٹل چینل آپ اس پہ بھی چاہیں تو کمائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو تشہیری انڈسٹری ہے اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ اس میں کیسے اشتہار آئیں گے، کس طرح آئیں گے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، آج جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جدید دور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شر کی جتنی صورتیں آج ہیں وہ شیطان پہلے ایجاد کر چکا تھا۔ مثلا ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جد اولیاء جب جنت میں گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ پھر فرمایا کہ کلا منہا رغدا حیث شئتما، یہ کھلا میدان ہے، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ، سب اوپن ہے، لیکن ایک ریسٹرکشن ہے کہ ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب قرآن بتاتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بہکا دیا، پھسلا دیا، ورغلا دیا۔ اب ایجنڈا کیا تھا؟ شیطان کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان کا لباس حیا اتار دے اور ان کی شرمگاہ ان پر آشکار کر دے۔ یہ شیطان کا ایجنڈا تھا۔ چنانچہ جب ان کا لباس اتارا گیا تو تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ تو معلوم ہوا کہ برہنگی یہ شیطان کا ایجنڈا ڈے 1 سے تھا، اور وہی برہنگی آج شیطان کا ایجنڈا ہے۔ تو نئی کیا بات ہے؟ انداز نئے ہیں، طریق نئے ہیں، لیکن حربہ وہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں کھا کر شیطان حضرت آدم و حوا کو یقین دلانے لگا کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، آپ کا ویل وشر ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو آج بھی جتنے حملہ کرنے والے ہیں دین پر، ایمان پر، اخلاقیات پر، تو وہ ویل وشر بن کر کرتے ہیں، بھی خواہ بن کر کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے کیوں روکا گیا؟
इल्ला अन तकूना मलकन, اس کا پھل کھا کر تم فرشتے بن جاؤ گے کہ تمہیں دائمی زندگی مل جائے گی۔ اس لیے شیطان کا ایجنڈا وہی ہے جو ڈے 1 سے تھا۔ صورتیں مختلف ہیں، تو اب آپ جب اس سیلاب کے آگے بند نہیں مان سکتے تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ اس میں اگر کوئی خیر کے لیے راستہ مل جائے تو اس کو آپ استعمال کریں۔ جو حضرات بہت تقوی کی بنیاد پر اس سے بچنا چاہتے ہیں، ہم ان کی تحسین کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بچا سکتے ہیں، ہم ان کی تحسین کریں گے، لیکن یہ جو بڑے پیمانے پر دنیا ہے اس کو بچانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کے اندر جو اسکوپ ہے جس کو اہل شر اپنے شر کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ اس اسکوپ کو دین کے ابلاغ کے لیے استعمال کریں اور حق کے فروغ کے لیے استعمال کریں۔ لہذا یہ چینل بھی اسی مقصد کے لیے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ایڈورٹیزمنٹ کو جگہ نہیں دی، کیونکہ اس کا جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کی کنجی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ جو کاوش ہے، میں حافظ محمد طاہر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ اپنے مشن کو اچھے انداز میں آگے لے کر چلیں، تاکہ جہاں جہاں تک ان کی رسائی ہو اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچایا جا سکے، اور جتنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں ان کو اس سمندر میں ڈوبنے سے بچایا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو، اسلام کی آواز، اصحاب و آل کا بھی ادب ہے سکھاتا، یہ عشق نبی بڑھاتا ہے ہمارا آئیڈیاز۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔